لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں اللہ کا اعلان ہے: اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں اور بد سچے ہیں. ماشاءاللہ. اور ان سچوں میں سے جو آخری سچا ہے اور جو سچ کو اور ٹروتھ کو اور صداقت کو پوری دنیا میں پریویل کرنے کے لیے بچایا گیا ہے، اس کا نام ہے امام مہدی. دیکھیے، امام مہدی کے سلسلے میں جو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور اس میں بہت بڑے بڑے مسلم ورلڈ سے اسکالرز آئے ہوئے تھے. ایک شیعہ عالم دین نے بعد میں ان لوگوں سے ایک سجیشن کے طور پہ ایک پوائنٹ رکھا. وہ کہا کہ دیکھیے، آپ سب لوگ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو پرابلمز اس دنیا میں جنرلی انسانیت اور ان پرٹیکولر مسلمان فیس کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کنسرن ہیں، اور ان سب کا سولوشن تلاش کرنے کے لیے آپ لوگ حیران ہیں. اور آپ سبھی یہ جانتے ہیں، اور آپ سب کی، ہم سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو الٹیمیٹ سولوشن ہے دنیا کی اور عالم اسلام کی پرابلمز کا، اس سولوشن کا نام ہے امام مہدی. وہ جب آئیں گے تو تمام پرابلمز مکمل طور پر سولوڈ ہو جائیں گی. ہاں، بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے. تو کہا کہ ہماری سجیشن یہ ہے کہ کیوں نہ آپ سب اور ہم سب مل کر کسی کو امام مہدی نومینیٹ کر لیں. اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا فضول کی باتیں کر رہے ہیں، بہکی بہکی، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بات کیا ہوئی؟ کہ امام مہدی کو مقرر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. امام مہدی کو صرف اور صرف اللہ مقرر کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہی فارمولا اگر آپ پورے نظام ہدایت کے سلسلے میں اپنا لیجئے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. جب آخری کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پہلے کا اختیار کس نے آپ کے ہاتھ میں دیا؟ ایک سوال پڑھیں: محمد اللہ نے جو یہ سسٹم بنایا ہے امامت کا، یہ بہت ہی سینسیٹیو سسٹم ہے. اور آج اگر آپ غور کریں کھلے دل و دماغ کے ساتھ، تمام فرقہ واری
واریت اور دوسرے تمام مسائل سے سبکدوش ہو کر، فارغ البال ہو کر، اور آپ جتنی پرابلمز دنیا کی ہیں اور جتنی پرابلمز مسلمانوں کی ہیں سب کی جڑ ڈھونڈنا شروع کریں تو اس جڑ کا نام ہوگا غدیر سے انحراف۔ غور فرما رہا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے بغاوت۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ کو فالو کیا جائے اور ان کے بعد ان کی نسل سے آنے والے پاک و پاکیزہ اماموں کو امام مانا جائے، ان کو خلیفۃ اللہ مانا جائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اگر مسلمانوں نے وہ راستہ اپنایا ہوتا جو اللہ نے دکھایا تھا تو آج دنیا میں کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا۔ اگر دو لفظوں میں بات کی جائے تو دنیا میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی برائی نہ ہوتی، اور جتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں ہر اچھائی منزل کمال پر ہوتی اگر اس راستے کو اپنایا گیا ہوتا۔ اور اسی لیے امامت کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ نے اس کی امپورٹنس کے پیش نظر انٹائرلی اس کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ ہدایت کی ذمہ داری کمپلیٹلی ہمارے اوپر ہے۔ کس کو کیا بننا ہے، کس کو نبی بننا ہے ہم بنائیں گے، کس کو رسول بننا ہے ہم بنائیں گے، کس کو خلیفۃ اللہ بننا ہے ہم بنائیں گے، کس کو جانشین پیغمبر بننا ہے ہم بنائیں گے۔ اور دیکھیں ان تمام مسائل کو چھوڑ دیجئے، آپ دنیا کا جو سسٹم اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ جو آپ کا آرگنائزیشن ہے اس کا صدر کون بنائے گا؟ آپ ہی کا آرگنائزیشن تو بنائے گا۔ آپ کے اس سینٹر کا صدر ہمارے لیڈز کا سینٹر مقرر نہیں کر سکتا۔ ٹیسکو کا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا یہ سینسبری کے لوگ مقرر نہیں کریں گے۔ انگلینڈ کا پرائم منسٹر کون ہوگا، یو کے کا پرائم منسٹر کون ہوگا یہ پاکستان والے منتخب نہیں کریں گے۔ انڈیا کا پرائم منسٹر کون ہوگا یہ بنگلہ دیش والے مقرر نہیں کریں گے۔ انڈیا کا پریزیڈنٹ، یو کے کا پرائم منسٹر، انجمن حسینیہ کا ذمہ دار، ٹیسکو یا سینسبری کا ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو۔ اسی طرح سے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ۔ دنیا کے تمام مسائل میں مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب بات امامت کی آتی ہے تو عجیب و غریب مینٹالٹی۔ نام ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، اور بنا رہے ہیں انسان۔ جب وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اسے بننا بھی اللہ کی طرف سے چاہیے۔ اور دیکھیے یہ نظام پروردگار ہے، اللہ نے اس کو کمپلیٹلی اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اور اپنے اختیار میں اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ ایک اندھا ہو تو بھی اندھا ہے، اور 10 اندھے ہو تو بھی اندھے ہیں، اور 1000 اندھے ہو تو بھی اندھے ہیں۔ 1000 اندھوں کو ایک جگہ آپ جمع کر دیجئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 1000 اندھے مل کر دیکھنے والے بن جائیں گے، پرابلمز اور بڑھ جائیں گی۔ ایک رہے گا تو ٹکرانے کے چانسز کم ہوں گے در و دیوار سے، اور اگر 10-20 ہوں گے جتنا زیادہ آپ کرائم کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ٹکرانے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی امام مقرر نہیں کر سکتا، لیکن اجماع، لوگوں کا اجتماع وہ امام مقرر کر سکتا ہے۔ تو ایک گنہگار ہو تو بھی گنہگار ہے، 1000 عیبدار ہوں تو بھی عیبدار ہے، لاکھوں باعیب اور گنہگار مل کر ایک معصوم کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ معصوم کا انتخاب صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جو ہر طرح کے نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ ہو، اور ایسی ذات کا نام ہے صرف اور صرف پروردگار۔ محمد آل محمد صلوات اور دیکھیے بات اجماع کی ہے تو آپ اجماع کی بات کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کے اجماع کی بات چھوڑ دیجئے۔ قرآن کریم میں فرشتوں کا اجماع بھی ایک مقام پہ دکھائی دیتا ہے۔
جب اللہ نے حضرت آدم کی خلافت کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو فرشتوں کا اجتماع تھا. یہ نہیں ہے کہ کچھ فرشتے کہہ رہے تھے کچھ فرشتے تمام فرشتے مل کے کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو کس کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو جب تمام معصوم فرشتوں کے اجماع کو اور اجتماع کو امامت اور خلافت کے مسئلے میں اللہ نے ٹھکرا دیا، تو جب معصوم فرشتوں کا اجتماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو گنہگار انسانوں کا اجماع اس مسئلے میں کس حیثیت کا حامل ہے؟ یہ تمہید میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ امام مہدی کے سلسلے میں جب بات ہوتی ہے تو خواہ مخواہ میں بات کو الجھانے کے لیے اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ امام مہدی ہیں کون، ان کا اسٹیٹس کون ہے؟ ان کو دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، اور جس چیز کو اللہ بناتا ہے اس کے پروٹیکشن کا ذمہ دار بھی اللہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی جاتی ہیں ہر مہینے اور ہر دن، لیکن 10-20 سال کے بعد وہ کتاب کہاں گئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یا 50-60 سال کے بعد وہ کتاب کس ردی کی ٹوکری میں گئی کسی کو نہیں پتہ چلتا، گمنام ہو جاتی ہے، بہت سے وقت کسی لائبریری کی زینت بنی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں بلینز کی تعداد میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، کوئی کتاب باقی نہیں۔ اللہ نے ایک کتاب بنائی، قرآن مجید، اور وہ کتاب ہر گھر کی زینت ہے، اسی طرح سے محفوظ ہے۔ جیسے 1400 سال پہلے تر و تازہ تھی ویسے ہی آج تر و تازہ ہے، جیسے 1400 سال پہلے اپلیکیبل تھی ویسے ہی آج اپلائی ہوتی ہے، جیسے 1400 سال پہلے پڑھی جاتی تھی ویسے ہی آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ جس چیز کو بناتا ہے اس کی حفاظت بھی وہ خود کرتا ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ امام مہدی بھی قرآن ناطق ہی تو ہیں۔ جب اللہ قرآن صامت کی حفاظت کر سکتا ہے تو قرآن ناطق کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جب اللہ نے امام مہدی کو بنایا ہے تو جتنے اعتراضات ہوں گے، جتنے سوالات ہوں گے اور جتنی لنترانیاں ہوں گی، ان کی بازگشت اللہ کی طرف جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیسے اب تک زندہ ہیں؟ خواہ مخواہ کی بات۔ حضرت نوح 2500 سال زندہ رہے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ اور جب امام مہدی کہ طول عمر کی بات آتی ہے، کیسے زندہ ہیں؟ کیسے زندہ رہ سکتے؟ شیطان آج تک زندہ ہے، اس کی زندگی پہ تو ہر مسلمان کو بھروسہ ہے۔ کب سے زندہ ہے شیطان؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے لاکھوں برس پہلے سے زندہ ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کی زندگی پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور امام مہدی کی زندگی کی بات آتی ہے تو اعتراض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کو مان لیا ہے علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر، تو امام مہدی کہاں رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں اور کیسے زندہ ہیں، ان تمام مسائل کو چھوڑ دیجئے اللہ کے اوپر۔ انہیں بنایا ہے اللہ نے، انہیں بچائے گا اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد دیکھیے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان، عالم اسلام کے درمیان امام مہدی کے سلسلے میں اجماع ہے، کوئی ڈیفرنس ہے ہی نہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہے، بالکل وہی ان کا عقیدہ ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں، اور تمام معتبر کتابوں میں وہ تمام روایات موجود ہیں۔ ایک ڈیفرنس جو کے آخر میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ ان کا ڈومیننٹ اوپینین یہ ہے، حالانکہ ان کے یہاں بھی بہت سے ایسے علماء ہیں، ایٹ لیسٹ 26 اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام مہدی امام حسن عسکری کے فرزند ہیں اور وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور امام مہدی کے وجود پر نور کی ایک دلیل جو قرآن کریم سے ہے اور جو بڑی ٹھوس دلیل ہے، اور جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔
وہ قرآن کریم کا وہی سورہ ہے جسے ہم اور آپ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں. ہر نماز میں اس سورہ کا پڑھنا پہلی رکعت میں مستحب ہے. وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر. اس سورہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ شب قدر کے بارے میں جب اللہ بات کرتا ہے تو اعلان ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں آسمان سے فرشتے اس کائنات کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں جو افیئرس ہیں، جو مسائل ہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں، ان کو لے کر زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر کیا کرنے کے لیے؟ لیکن تمام مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک حضور کریم زندہ تھے اس وقت تک وہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں وہ مقدرات لے کر جایا کرتے تھے ویریفیکیشن کے لیے. اور آیت میں جو قرآن کی لفظ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، بلکہ لفظ یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہر شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جب تک حضور موجود تھے اس وقت تک ان کی بارگاہ میں وہ لے کے جاتے تھے وہ ریکارڈز لوگوں کا. حضور کے بعد بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اب کوئی ایسی ذات تو ہونی چاہیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، جو ہو بہو محمد مصطفیٰ ہو اور جس کی بارگاہ میں فرشتے وہ مقدرات لے کر حاضر ہو سکیں. ایک صلوات پڑھتے محمد. یہ ایک بہت سبسٹینشل آرگومنٹ ہے اور خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب دوسروں سے ہمارے سلسلے میں بحث کرو تو اس آیت کو ایز اے پروف پیش کرو. اب دیکھیں امام مہدی کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ امام مہدی ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے ہیں، ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ امام مہدی کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں امام مہدی کے ہونے کا فائدہ آپ کا وجود ہے. جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیعت کا وجود، حق کا وجود، دین کا وجود، یہ سب برکتیں ہیں اور دلیلیں ہیں امام مہدی کے وجود کی. یہ روایات میں یہ ہے، امام فرماتے ہیں اور آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جس طرح سے کانسپریسیز ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگز ہو رہی ہیں، ہماری قوم کو کب کا نابود ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہماری قوم شیعہ مذہب، حق، حقیقت آج تک اس کائنات میں باقی ہے. یہ خود سے نہیں باقی ہے، کوئی ہے جو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس پروٹیکٹر کا نام ہے امام مہدی. امام خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ذکر سے ایک لمحے غافل نہیں ہوتے. ہم امام مہدی کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، مگر امام مہدی ہم کو ہر روز کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. غیر مہملین لمراعاتکم، ہم تمہارے پروٹیکشن سے غافل نہیں ہیں. تو ہمارا وجود، ہماری قوم کا وجود، اس مذہب برحق کا وجود دلیل وجود امام مہدی. بلکہ جو معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں ان کے مطابق اس زمین کا وجود، اس آسمان کا وجود، اس نظام ہستی کا وجود، اس کائنات کا وجود، یہ خود دلیل ہے وجود امام مہدی کی. دیکھیے اللہ نے زمین کو پیدا کیوں کیا، آسمان کو پیدا کیوں کیا، چاند کو، ستارے کو، سیارے کو، درختوں کو، دریاؤں کو، پرندوں کو، تمام مخلوقات کو اللہ نے خلق کیوں کیا؟ حدیث قصہ پڑھیے، وہاں ارشاد ہوتا ہے ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے آل محمد کی محبت میں. تو جب تک آل محمد کی کوئی فرد اس کائنات پہ موجود ہے، زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، فضا بھی باقی ہے، دریا بھی باقی ہے. اور جس دن
آل محمد کی کوئی فرد اس کائنات میں نہ رہے گی، یہ سب کچھ مٹ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جن کی محبت میں اللہ نے پیدا کیا ہے، انہی کی محبت میں اللہ نے باقی بھی رکھا ہے اس پورے یونیورس کو۔ اور دیکھیں ایک دوسرا مسئلہ جو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، کبھی کبھی ہمارے بچے، خود ہماری اپنی قوم کے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ، اور یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، جو دوسروں کے مسائلوں کو تو چھوڑ دیجیے، لیکن جو ہماری خود اپنی قوم کے بچے جو سوال کریں ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے اپنے بچے سوال یہ کرتے ہیں کہ امام مہدی، ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ وہ ہیں اس کائنات میں اور ہم ان کے وجود کو احساس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مہدی ایک ہی وقت میں تمام انسانوں پر نظر بھی رکھے ہوئے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر انسان امام مہدی کو مدد کے لیے بلائے؟ دنیا ایسٹ سے ویسٹ، ساؤتھ سے نارتھ، اتنی لمبی چوڑی دنیا، ہر انسان امام مہدی کو مدد کے لیے بلائے اور امام مہدی ایک ہی وقت میں سب کی مدد کر سکے، سب کی آواز سن سکے، کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو امام مہدی کو۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں مختلف لینگویجز کے بولنے والے لوگ موجود ہیں، کوئی عربی میں امام مہدی کو پکارے گا، کوئی چائنیز میں امام مہدی سے کمیونیکیٹ کرے گا، کوئی اردو میں، کوئی ہندی میں، ہر لینگویج میں انسان اپنے اپنے طور پر امام مہدی سے کمیونیکیٹ کرے گا۔ تو تمام لینگویجز کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ تین مسائل، اور ان تین مسائل کا جواب 3 لیٹرز میں ہے، انگلش کے 3 لیٹرز، GPS، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جو آپ نے گاڑی میں لگا جس کو ٹم ٹم کہتے ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے، ان تینوں اہم سوالوں کا جواب اس لفظ میں موجود ہے۔ یہ GPS کیا کرتا ہے؟ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں جب کار چلاتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کار کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ کیوں کر رہا ہے؟ کدھر موڑ رہے ہیں آپ؟ ریورس میں جا رہے ہیں، فارورڈ جا رہے ہیں، ٹیڑھے جا رہے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں، داہنے جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، سب دیکھ رہا ہے وہ، اور قدم قدم پہ آپ کو وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ اور ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، نہ وہ کنفیوز ہو رہا ہے نہ پریشان ہو رہا ہے۔ اور جتنی فیمس لینگویجز ہیں، ہر لینگویج میں اس سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب دنیا کا بنایا ہوا گنہگار اور خطا کار اور ناقص انسانوں کا بنایا ہوا ایک سیارہ، ایک سیٹلائٹ اتنا اسٹرونگ ہو سکتا ہے، اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو دیکھے بھی، سب کو گائیڈ بھی کرے، کنفیوز بھی نہ ہو، اور ہر انسان سے اس کی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرے، تو جو اللہ قادر مطلق کا بنایا ہوا نمائندہ ہوگا وہ کتنا پاورفل ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، حیدری، ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ دیکھیں امام مہدی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے، تو غیبت میں کیوں چلے گئے؟ وہ امام تھے، حق تو یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان رہتے، یہ اعتراض بالکل بجا ہے۔ واقعاً حق یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان رہیں، وہ غیبت میں کیوں گئے؟ میں اس کو 2 مثالوں کے ذریعے بچوں کو سمجھاؤں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک کوئی گورنمنٹ ہے اور وہ مسلسل ایک بہت بڑا سا اسکوائر ہے، وہاں کے اوپر وہ لائٹ لگاتی ہے، یا آپ اپنے آپ کو فرض کر لیجئے، آپ اپنے گھر کے باہر لائٹ لگاتے ہیں کہ کوئی
آنے جانے والا ٹھوکر کھا کے نہ گرے. لیکن کچھ شرارتی لوگ ہیں، شیطان قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا مزاج یہ بنا لیا ہے کہ آپ نے ایک لائٹ لگائی، آپ نے مکمل سنسیریٹی اور آؤٹ آف مرسی اور کائنڈنس اس لائٹ کا ارینجمنٹ کیا. لیکن یہ بدبخت اتنے ہیں، شیطان اتنے ہیں، شرپسند ایسے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں. آپ نے ادھر لائٹ لگائی، کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے اس کو پھوڑ دیا. دوسری لائٹ آپ نے لگائی، تیسری لائٹ آپ نے لگائی، چوتھی لائٹ آپ نے لگائی. آپ لگاتے رہے. آخر میں آپ یہی تو کریں گے. فرض کر لیجیے آپ کے پاس صرف 14 بلب تھے، 14 لائٹیں تھیں آپ کے پاس، 14 چراغ تھے. اب 13 کو آپ نے لگا دیا. جب 14 کی باری آئے گی تو اگر آپ اس کو لگا دیں وہ بھی پھوٹ جائے، وہ بھی توڑ ڈالیں وہ، تو پھر ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. تو آپ کریں گے کیا؟ تھوڑی دیر ان کمبختوں کو بھٹکنے دو اندھیرے میں. خود ہی احساس ہوگا، ریکویسٹ کریں گے، ٹھوکریں لگیں گی، گریں گے، مریں گے، خود ہی آئیں گے اور کہیں گے کہ پلیز لگا دیجئے، اور پھر نہیں توڑیں گے. اللہ نے 13 چراغ ہدایت انسانوں کے درمیان بھیجے، مگر انسانوں کی بدنصیبی یہ کہ ایک چراغ ہدایت آیا، خاموش کر دیا. دوسرا چراغ ہدایت آیا، خاموش کر دیا. اللہ کے پاس کل 14 چراغ ہدایت تھے، 14ویں کو اللہ نے بچا لیا. اور اللہ نے بچا لیا، اس کو رکھا ہے اسی دنیا میں، لیکن اس کے اوپر کور لگا دیا، کیس لگا دیا کہ اس تک کوئی پہنچ نہ سکے، اس کو کوئی توڑ نہ سکے. اور اسی کور اور کیس کا نام ہے غیبت. دوسری مثال، ایک شفیق باپ، کریم اور مہربان باپ، اور اس کے گھر میں ایک نہایت شریر اور شیطانی قسم کا بچہ پیدا ہو گیا. وہ ہر طرح سے اس بچے کی ٹریننگ کا انتظام کرتا ہے، ٹیمنگ کا انتظام کرتا ہے، تربیت کا انتظام کرتا ہے. جتنے استاد بلا کے لاتا ہے وہ دھما چوکڑی مچاتا ہے. استاد کے کاندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، ظلم کیا، ستم کیا، ستایا، مارا پیٹا، کوئی استاد ٹکتا نہیں. تو آخر میں وہ شفیق باپ کیا کرے گا؟ اس شفیق باپ نے یہ کیا کہ ایک مربی سے بات کی، ایک مینٹور سے بات کی کہ آپ اس کو دوسری طرف سے، باہر سے اس کی انفارمیشن کے بجائے، اس کو اطلاع دیے بغیر آپ اس کو آبزرو کرتے رہیے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے کچھ دنوں کے لیے اس کے حال پہ. اور جتنا یہ شور مچاتا ہے مچانے دیجئے، جتنی جھما چوکڑی کرتا ہے کرنے دیجئے، جتنا ادھم مچاتا ہے مچانے دیجئے. جب یہ تھک جائے، ہار جائے اور خود ہی بری طرح سے پریشان ہو جائے، اور بس یہ خیال رکھیے کہ مرنے نہ پائے. آپ اس کو دیکھتے رہیے گا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ یہ اپنے آپ کو مار ڈالے. وہ مرنے نہ پائے، اور باقی جو کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے. اور ہم اس وقت تک اس کے لیے ٹیچر کا، مربی کا انتظام نہیں کریں گے جب تک یہ خود آ کے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائے گا نہیں. اس وقت تک ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑے رہیں گے. یہی صورتحال انسانوں کی ہوئی. اللہ انتظام کرتا رہا، انسان ناشکری کرتے رہے. آخر میں اللہ نے اپنے مربی کو پردے غیب میں رکھ دیا کہ ان انسانوں کو دیکھتے رہو تو مرنے نہ پائیں، لیکن ہم بھیجیں گے اپنے آخری مربی کو اس وقت جب انسان خود گڑ گڑائیں گے اور ہاتھ جوڑ کر ہماری بارگاہ میں کہیں گے پروردگار اب بھیج دے، اب بھیج دے، تو ہم اپنے آخری نمائندے کو بھیج دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد ان کو جو کرنا ہے کر لینے دو، جتنی منمانی کرنا ہے کر لینے دو، جتنے ازم ہوتے ہیں سب کو ایکسپیرینس کر لینے دو، جتنے ان کے سامنے آئیڈیالوجیز آتے ہیں سب کو اپنا لینے دو. آخر میں تھک ہار کے یہ آئیں گے ہماری بارگاہ میں، اور جب گڑگڑائیں گے پروردگار اب کسی طرح سے دنیا چلتی نہیں، اب کسی طرح سے مسائل سمجھتے نہیں، بھیج دے اپنے نمائندے کو. تو ہم بھیجیں گے اپنے نمائندے کو، بھیجیں گے اپنے نور برحق کو، اور اس نور کو بھیجیں گے جو پوری کائنات کو چراغاں کر دے گا، پوری کائنات کو ہمارے نور سے منور کر دے گا.
इंशाअल्लाह। नारे सलवात। वो खत्म लादा मैं बात को समेट रहा हूं। देखिए, इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया की सूरत हाल क्या होगी? वही होगी जो तकरीबन है फिलहाल। दुनिया की सूरत हाल ये होगी जो रिवायात में है कि दीन को और रिलीजन को अंडरमाइन किया जाएगा। आज आप देखिए रिलीजन को किस तरह से अंडरमाइन किया जा रहा है। रिलीजियस लोगों को बैकवर्ड माना जा रहा है। कोई सिटकम और कोई सीरीज ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट न किया जाए। ये सब दीन को अंडरमाइन करने के एग्जाम्पल्स हैं और आप इसी तरह से मिसालें निकालते चले जाइए। इमाम मेहदी के आने से पहले सिचुएशन ये होगी कि दुनिया में स्टेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट्स करप्ट होंगी और पीपल अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं होंगे। बदली जाएंगी गवर्नमेंट्स, एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट, दूसरे के बाद तीसरा हाकिम, तीसरे के बाद चौथा हाकिम, एक्सपीरियंस होंगे। आप देखिए सिचुएशन काफी हद तक दुनिया यहां तक पहुंच गई है। दुनिया में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के एतबार से बहुत बड़ा बुहरान होगा। कोई भी इंसान अपने आप को सेफ और सिक्योर फील नहीं करेगा। आज आप देखिए तमाम तरक्कियों के बावजूद हर इंसान परेशान है। हर मुल्क का सबसे बड़ा बजट उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर है। वो पैसा जो गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा सेफ्टी और सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, असलहों की दौड़ में खर्च हो रहा है। इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया में हादिसाती मौतें ज्यादा होंगी। जिनको नेचुरल डिजास्टर्स कहा जाता है, उनकी बहुतात होगी। जलजले, आंधियां, परेशानियां। इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया में रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगी। या आप यहां बैठ के महसूस नहीं कर सकते, अफ्रीका जाइए तब आपको पता चलेगा, पाकिस्तान के गरीब इलाकों में जाइए तब पता चलेगा। और जिस तरह से इन मुल्कों में भी फूड की प्राइसेस रोज बरोज बढ़ रही हैं, उसको नजर में रखते हुए आप तज्जिया कीजिए तो बहुत तेजी के साथ दुनिया उस रास्ते की तरफ जा रही है कि जिसके बाद इंशाअल्लाह जुल्मतें हटेंगी और नूर बरहक आएगा और ज़ुहूर पुर नूर के जरिए से दुनिया में रोशनी फैलेगी। इमाम मेहदी जब आएंगे तो क्या करेंगे? इन्हीं तमाम चीजों को आप उलट दीजिए। कुरान करीम में आयत मौजूद है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी व ला युशरिकून बि शैआ। इस आयत में अल्लाह ने पूरा नक्शा खींचा है इमाम मेहदी की आमद का, और ये आयत है सूरह क़सस आयत नंबर 55, सूरह क़सस की आयत नंबर 55। आप जाके खुद इसको पढ़िए। इरशाद होता है कि वो जमाना आएगा कि जब हम अपने नुमाइंदे को भेजेंगे और वो पूरी दुनिया को रूल करेगा, गवर्न करेगा। तो जो उधर से प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टेबिलिटी जो पैदा हो रही दुनिया में, वो खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद दीन को अंडरमाइन किया जा रहा है, इसके लिए अल्लाह क्या करेगा? युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम। अल्लाह इमाम मेहदी के जरिए से अपने दीन को पूरी कायनात में इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन जो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल का बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम। अल्लाह मुसलमानों के दीन को इस्टेब्लिश करेगा, लेकिन उस दीन को इस्टेब्लिश करेगा जिसको अल्लाह ने पसंद कर रखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इर्तदा अगर आप इस लफ्ज को याद रखें तो देखिए कुरान के बारे में यह है कि कुरान खुद अपनी तफसीर करता है। आप इस लफ्ज इर्तदा को ले लीजिए और फिर आप कुरान का मुतालिया करना शुरू कीजिए। कहां पे दूसरी जगह पे अल्लाह ने यह लफ्ज यूज किया है अपने दीन के लिए। गदीर की आयत इरशाद हुआ,
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مطلب یہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو غدیری اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے. دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کو پروموٹ کریں گے جو اللہ نے غدیر میں پسند کر لیا تھا. طالبانی اسلام کو نہیں پھیلائیں گے امام مہدی، ماشاءاللہ غدیری اسلام کو پھیلائیں گے امام مہدی. سارے مومن مل کے نا 5 دفعہ لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام. نعرہ حیدری، حیدری، مشدود محمد والے محمد، بلند تر صلوات. اور یہ جو ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو کس طرح سے وہ یہ سب کچھ کریں گے؟ امام مہدی علم کے ذریعے سب کچھ کریں گے، علم کے ذریعے. ہمارے ہاں روایات میں ہے، یہ جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہر انسان حیران ہو جاتا ہے آج کی ٹیکنالوجیز کو دیکھ کے کہ یہ چھوٹا سا موبائل فون، اس میں کیا کیا ہے، ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے. مگر جب امام مہدی آئیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ روایتوں میں ہمارے یہاں ہے کہ جناب آدم کے زمانے سے لے کے حضور ختمی مرتبہ تک تمام انبیاء و مرسلین اللہ نے علم کے 27 چیپٹرز بنائے ہیں. علم کے 27 پارٹس ہیں. تمام انبیاء و مرسلین صرف اور صرف 2 چیپٹرز لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، باقی 25 چیپٹرز امام مہدی لے کے آئیں گے. جب 2 چیپٹرز کے کھلنے میں دنیا کی یہ صورتحال ہے تو جب 27 چیپٹرز کھلیں گے تو دنیا کہاں پہنچے گی؟ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، حیدری، ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات. اور یہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ آج دنیا میں ہے، ہر انسان پریشان ہے. حدیثوں میں ہمارے ہاں ملتا ہے جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ ہر انسان اتنا سیف اور سیکیور فیل کرے گا کہ ایک عورت، یہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا روایتوں میں، کہ ایک عورت ایک شہر سے نکلے گی، ایک حصے سے چلے گی، دنیا کے دوسرے حصے میں اکیلے سفر کرے گی، زیورات میں لدی ہوئی، کوئی اس کو ٹچ نہیں کرے گا. یہ صرف ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا سیفٹی اور سیکیورٹی کو امام کہاں تک امپروو کریں گے. اور اس کے بعد مسئلہ آتا ہے پاورٹی کا، اکنومیکل کرائسس کا. تمام کنٹریز، پوری دنیا مل کر مسائل کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، لیکن جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو صورتحال یہ ہوگی کہ ہر انسان اتنا افلوئنٹ ہو چکا ہوگا، اتنا مالدار ہوگا، اتنا خوشحال ہوگا کہ روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ لوگ خمس اور زکوٰۃ کی رقم لیے ہوئے ادھر ادھر ڈھونڈیں گے، ٹہلیں گے، گشت کریں گے کہ کوئی مل جائے مستحق جو اس رقم کو لے لے. امام مہدی آئیں گے اس مقصد کے لیے، ان نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے. ضرورت اس بات کی کہ جب امام مہدی کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں تو اس ویو پوائنٹ سے پیش کریں. لیکن صورتحال یہ انفارچونیٹلی کبھی کبھی جب لوگ امام مہدی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے امام مہدی آئیں گے تو بس خون کی ندیاں بہائیں گے. اس کی وجہ سے جو دنیا کا سمجھدار طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اٹریکٹ نہیں ہو پاتا امام مہدی کی طرف. تو ضرورت یہ ہے کہ پازیٹیو انداز سے اور اس طریقے سے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، ائمہ اہل بیت کو اور خاص طور پر امام مہدی کو پہچنوایا جائے. اور ظاہر سی بات ہے ہم انتظار کر رہے ہیں بہترین نالج کا، ہم انتظار کر رہے ہیں بیسٹ سیکیورٹی کا، ہم انتظار کر رہے ہیں اٹموسٹ پیس کا، ہم انتظار کر رہے ہیں عدل و انصاف کا. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان زیورات سے آراستہ کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد فیضان محترم جو امام مہدی تشریف لائیں گے
تو روایتوں میں ملتا ہے جو آپ کا نعرہ ہوگا یا لسارات الحسین، خون حسین کا انتخاب، ہر مظلومیت کا انتخاب، اور مظلومیت کی انتہا کا نام ہے کربلا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کا انتقام نہ لیا جائے؟ امام کا ایک نعرہ یہ بھی ہوگا یا اہل العالم قتل جدی الحسین عطشانا، اے دنیا والو میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں 3 شب و روز کا بھوک ہو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بھائیان محترم، آج ماہ اذا کی 3 تاریخ ہو گئی۔ یہ ماہ محرم کربلا والوں کی یادگار منانے کے ایام ہیں۔ یہ ماہ محرم کربلا والوں کے کردار سے سبق سیکھنے کے ایام ہیں۔ اگر ہم اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا میں اصحاب حسینی سے سبق سیکھنا ہوگا، اور اگر ہم امام مہدی کے جانثاروں میں جگہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کربلا کے جانثاروں سے اپنے کردار کو ملانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ کربلا نے کیا کیا؟ انسانیت کی منزل ارتقاء کا نام ہے کربلا، انسانیت کے شرف کا نام ہے کربلا، انسانیت کی عظمت و جلالت کا نام ہے کربلا۔ کربلا میں جہاں حسین کے پاک و پاکیزہ لہو کو جگہ ملی، وہیں جون حبش کے رہنے والے غلام کے لہو کو بھی جگہ ملی۔ دنیا آج علم و معرفت کی ترقیوں کے باوجود بھی ہر طرح کی پرابلمز کا شکار ہے، ایکوالٹی کو لے کر، جسٹس کو لے کر، ڈسکرمنیشن کو لے کر۔ کربلا سے سبق سیکھنا چاہیے دنیا کو۔ کالوں کے ساتھ آج بھی کتنی زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، کربلا سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حسین کا غلام جون، تاریخ کہتی ہے کہ بار بار آئے، مولا اجازت دے دیجیے، مولا اجازت دے دیجیے۔ امام اجازت نہیں دیتے، محبت کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے۔ آخر میں غلام نے بڑا عجیب و غریب جملہ کہہ دیا، کہا آقا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے؟ بس یہ جملے سننے تھے کہ حسین بے قرار ہو جاتے ہیں، کلیجے سے لگا لیتے ہیں، اے جون تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ فوراً اجازت دے دیتے ہیں۔ غلام میدان میں آتا ہے، تاریخ کہتی کربلا کی زمین پہ آتا ہے، اور جب غلام آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آقا حسین سرانے بیٹھے ہوئے، اور جس طرح سے علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا تھا اسی طرح سے جون حبشی غلام کا سر بھی اپنے زانو پہ رکھے ہوئے۔ غلام اپنے سر کو ہٹانا چاہتا ہے، آقا آپ کے زانو اور میرا سر؟ فرمایا اے جون، شہیدان راہ خدا کی یہ ادنا جزا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا دی، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، خدایا اس کی بو کو خوشبو میں بدل دے اور اس کے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل کر دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 12ویں محرم کو جب بنی اسد کے لوگ شہدائے کربلا کی تدفین کے لیے آئے تو ایک شہید کی لاش کے پاس پہنچے تو حیران رہ گئے اور گھبرائے ہوئے سید سجاد کی خدمت میں آئے، مولا یہ کس شہید راہ خدا کا لاشا ہے کہ جس میں اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے اور ایک نور ہے جو جسم سے ساطع ہو رہا ہے اور آسمان تک اس کا سلسلہ پہنچ رہا ہے؟ سید سجاد نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے خاندان کا غلام جون ہے، یہ اس خاندان کی ذرہ نوازی ہے۔ ارباب عزا، آپ نے انگلش اسپیچ میں سنا کہ جناب واحد کا تذکرہ کیا بچے نے۔ کربلا
ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے جہاں صرف مسلمانوں نے نہیں، جو کرسچن تھے حق کے ماننے والے، وہ بھی امام حسین کی مظلومیت سے متاثر ہو کر دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا خون بھی کربلا کی خاک کی زینت بنتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاب کلبی بار بار آقا کی خدمت میں آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں میدان میں جانے کی، مگر آقا اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں اے وہاب، تو 21 برس کا جوان، ابھی ابھی شادی کرا کے آیا ہے، زوجہ کو گھر لے جانا بھی نصیب نہ ہوا، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ مگر وہاب کی ماں ہے جو بار بار اصرار کر رہی، وہاب جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، آقا کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دو، خبردار جوانان بنی ہاشم میں سے کسی بچے کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ کیا کربلا کی مائیں نہ تھیں؟ کیا کربلا کی ماؤں کے دلوں میں ممتا نہ تھی؟ کیا کربلا کی ماؤں کے دلوں میں بچوں کی محبت نہ تھی؟ سب کچھ تھا، مگر حق کی محبت میں سب کچھ قربان۔ یہ کربلا کی ماؤں سے ملنے والا سبق۔ بس ارباب عزا، تاریخ کہتی ہے کہ وہاب کلبی کو اجازت ملی، میدان کارزار میں گئے، لڑے اور خوب لڑے، زخموں سے چور چور ہو کر اپنی ماں کے خیمے میں گئے اور جا کے کہتے ہیں مادر گرامی اب تو راضی ہو گئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ماں نے اپنا رخ موڑ لیا اور کہا اے وہاب، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک اپنے سر کا نذرانہ فاطمہ کے لال کے قدموں میں نہ پہنچا دے۔ بس ارباب عزا، وہاب کلبی دوبارہ خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، زوجہ آ جاتی ہے، اے وہاب، ارے تم جا رہے ہو، جاؤ، مگر جانے سے پہلے 2 وعدے کر کے جاؤ۔ کہا مومنہ کیا چاہتی ہے؟ کیسے وعدے؟ کہا یہاں نہیں، آقا حسین کی خدمت میں۔ وہاب اپنی زوجہ کو لیے ہوئے آقا کی خدمت میں آئے۔ وہاب کیوں آئے؟ کہا مولا میں نہیں آیا، یہ مومنہ لے کے آئی ہے۔ مومنہ بتا کیا بات ہے؟ کہا آقا وہاب جا رہے ہیں، جانے سے پہلے 2 وعدے کر کے جائیں۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا وہاب جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں گے۔ آقا نے فرمایا ارے جوانان جنت کا سردار میں ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاب تیرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں گے۔ کہا مولا جنت کا انتظام تو ہو گیا، جنت کا انتظام تو ہو گیا، وہاب جا رہے ہیں، شہید ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس لکھ و دق صحرا میں وہاب کے علاوہ میرا کوئی نہیں، بس گزارش یہ ہے کہ وہاب کی شہادت کے بعد مجھے اجازت مل جائے کہ میں مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے میں چلی جاؤں، تاکہ میرے والی و وارث کی شہادت کے بعد میرا پردہ سلامت رہ جائے۔ بس ارباب عزا، حسین نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، سر کو جھکا لیا اور زبان حال سے کہا اے مومنہ، ارے تو مخدرات عصمت و طہارت کے خیموں میں جا کے اپنے پردے کی حفاظت چاہتی ہے۔ اے مومنہ ارے تجھے کیا معلوم کہ عصر کا ہنگام ہوگا، منادی کی ندا ہوگی الا قتل الحسین بکربلا، اور انہی خیموں میں آگ لگی ہوئی ہوگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہوں گی، پشت پہ تازیانے برسائے جا رہے ہوں گے، واہ محمدہ اور واہ علیہ کی فریادیں بلند ہوں گی، اور تھوڑی دیر کے بعد علی کی وہ بیٹیاں جن کا سایہ دنیا نے نہ دیکھا تھا خیموں سے بے مقنع چادر برآمد ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دعا زیر علم سرور ہلال کر رہے ہیں، یہ دعا زیر علم سرور ہلال، اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے۔